بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا راحة العاشقين. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت جس انسان کو نوازنا چاہے اسے اچھے اوصاف اور اعلیٰ اخلاق عطا فرماتا ہے. پھر جیسے جیسے اس کی نوازشات بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے انسان کے اوصاف حمیدہ میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، کہ جس طرح اللہ رب العزت تمہارے درمیان تمہارے مالوں کو ایک معین مقدار میں تقسیم فرماتا ہے اور تقدیر میں لکھا ہے، ایسے ہی کما قسم بینکم ارزاقکم، ایسے ہی اس نے اپنے محبوب بندوں کو اخلاق اور اعمال کا بھی تعین کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے تمہارے مالوں کا تعین کیا ہے ایسے ہی اس نے تمہارے درمیان اخلاق اور اعمال کو بھی تقسیم کیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ. بڑی اہم بات ہے کہ اللہ رب العزت رزق تو ہر انسان کو دیتا ہے. اللہ رب العزت دنیا عطا کرتا ہے من احب ومن لا يحب، جسے پسند فرماتا ہے اسے بھی دنیا عطا کرتا ہے اور جسے پسند نہیں کرتا اسے بھی رزق عطا کرتا ہے. لیکن وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، لیکن اللہ رب العزت دین صرف اسے ہی عطا کرتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے. دنیا اللہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے لیکن دین کی تقسیم اس انسان کے زمرے میں آتی ہے جس کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے. فَمَنْ أَعْتَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، اور اللہ جس کو دین عطا کر دیتا ہے سمجھ لے کہ اللہ اسے پسند فرمانا شروع ہو گیا. مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرٌ يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، اللہ جسے کوئی گفٹ دینا چاہے، جسے کچھ عطا کرنا چاہے تو پھر دین کی سوجھ بوجھ اسے عطا کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے بعد جسے سب سے زیادہ اچھے اوصاف اور اعلیٰ اخلاق عطا کیے وہ خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف حمیدہ اس قدر ہیں
کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ کو فضیلت والا قرار دیا کہ یہ درجہ فضیلت والا، عزت والا، مقام والا. آپ کسی انسان کے شرف کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، یا کوئی آپ کی عزت کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ عزت دار ہے، اس کا مقام اونچا ہے، اس کا سٹیٹس یہ ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ ڈاکٹر ہے، ایک عزت کا مقام ہے. لیکن قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کی ذات پہ دنیا نہیں، اللہ رب العزت اسے فضیلت والا قرار دے. وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. اور اللہ فرماتا ہے اور تم میں جو فضیلت والے ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ، جو فضیلت والے ہیں، جو عزت والے ہیں، وَالسَّعَةِ اور سعادت والے ہیں، اور جو خوشحال ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. وہ اس بات کی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ اس بات پر کہ وہ نہ دیں گے رشتہ داروں کو. وَلَا أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت بخش دے تمہیں. واللہ غفور رحیم، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا مہربانی فرمانے والا ہے. اور اللہ رب العزت کی ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت والا فرما رہی ہے. اس آیہ مبارکہ کا شان نزول ذرا سمجھے تو یہ آیہ مبارکہ بحسن طریقے سے سمجھ میں آئے گی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ نازل ہوئی. آپ نے قسم اٹھائی تھی حضرت مصطح کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ کے بیٹے تھے، حالات ناساز تھے، قسم پرسی کی حالت تھی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا خرچ اٹھاتے تھے. مگر صدیقہ کائنات حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب وہ واقعہ افک تہمت لگی تو یہ جو آپ کے خالہ کے بیٹے تھے یہ بھی اس میں ان لوگوں کی طرف ہو گئے جو تہمت لگانے والے تھے. تو اس بات پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے قسم اٹھائی کہ میں آج کے بعد ان کی مدد نہیں کروں گا. تو اس بات پہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ. اے ابو بکر تم تو فضیلت والے ہو، تم تو خوشحال ہو، تم تو سعادت والے ہو، تمہیں نہیں چاہیے کہ تم قسم اٹھاؤ بلکہ ان کی مدد کو جاری رکھو. تو قرآن کریم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت والا، اسی لیے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. فضیلت والا کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اور پھر جو انسان کی عقل ہوتی ہے، انسان کی عقل جہاں انسان کی روشن ضمیری کا باعث ہوتی ہے وہاں پر کبھی کبھی انسان کی عقل انسان کو غلط راستوں کی طرف بھی لے کے چلے جاتی ہے. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو جب ہم پڑھیں شروع سے لے کر آخر تک، وصال تک، تو آپ پر اللہ رب العزت کا یہ خاص فضل رہا ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے سے قبل بھی مکہ میں اور آپ کے معاشرے میں پھیلی ہوئی جو گمراہیاں تھیں ان سے آپ پاک رہے، ہر طرح کی برائی سے بچے رہے، ہمیشہ اپنے دامن کو صاف رکھا. جہاں پر آپ اخلاق رذیلہ سے پاک ہوئے وہاں پر اخلاق حمیدہ کے بھی آپ گرویدہ تھے. ہر نیک کام اور اچھا کام کرنے میں آپ پیش ہوتے تھے. اسی وجہ سے ہر معاشرے میں، ہر قبیلے میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. حضرت سیدنا سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ، کہ بلائی کے 360 اوصاف ہیں. اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فیہ خصلۃ منہا، کہ جب انسان اللہ رب العزت کسی بندے سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے ایک خصلت عطا فرما دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ ایک متقی انسان تقوی والے بن جائیں تو آپ اب یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار یہ
نماز بھی میں پڑھوں، تسبیح بھی میں پڑھوں، زکوٰۃ بھی دوں، صدقات بھی دوں، روزے بھی دوں، پوری انہماک کے ساتھ میں کیسے یہ سارے کام کر سکتا ہوں؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے آپ کسی ایک کام کو بڑے انہماک اور توجہ کے ساتھ کریں، ایک خصلت کو، نماز بڑے اہتمام کے ساتھ کریں، اللہ اس نماز میں، اس نیک عمل میں اتنی برکت دے گا، اتنی خاصیت دے گا کہ اس کی برکت سے سارے کام آپ کرنا شروع کر دیں، سارے کام آپ کرنے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلائی کے 360 اوصاف ہے، اور اللہ جب کسی اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ جب کسی سے بلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے جعل فیہ خصلۃ، اسے اللہ رب العزت ایک وصف عطا فرما دیتا ہے، اس میں ایک نیک وصف پیدا فرما دیتا ہے۔ تو وہ نیک وصف کیا کرتا ہے؟ یدخلہ بہ الجنہ، تو وہ ایک نیک وصف اسے جنت کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ اور قربان جائیں اسی مجلس میں سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف فرما تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی ان خصائل میں سے کوئی خصلت، ان اوصاف میں سے کوئی وصف ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ابو بکر، نعم جمعاء من کل شیء، ابو بکر تیری ذات تو وہ ذات ہے اللہ نے سارے کے سارے خصائل اس میں جمع فرما۔ ولا یأتل اولی الفضل منکم والساعۃ ان یؤتوا اولی القربى، کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ فضیلت والا تمہیں بنا دے گا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کو فضیلت والے کا درجہ قرآن نے عطا کیا۔ اور پھر آپ کا جو وصف ہے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے امتیازی اوصاف میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ جب اسلام کی صدائے حق کو قبول کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کے مترادف تھا، اس دور میں سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد تجارتی سفر سے واپسی پر جو ہی سیدنا صدیق اکبر کو یہ خبر ملی کہ آپ کے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعلان نبوت کیا، فوراً ہی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گئے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسبات میں سر ہلایا ہاں۔ تو اسی وقت آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے مشرف با اسلام کیجیے، مجھے اپنے حلقہ ارادت میں قبول فرما لیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ما دعوت احدا الی الاسلام الا كانت له قبوۃ، کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ پوچھا مجھ سے کہ آپ کیسے نبی ہوئے، کس طرح نبوت کا آپ اعلان فرما رہے ہیں، کسی چیز کی کوئی نہ کوئی چھوٹی یا بڑی اس نے دلیل مانگی، الا ابا بکر غیر ابی بکر، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالی وہ ذات ہے جنہوں نے کسی طرح کی کوئی دلیل نہیں مانگی۔ پتہ چلا کہ میں نے اسلام کے لیے نبوت کا اعلان کیا ہے تو فرمایا آپ محمد صادق الامین ہے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا جو دوسرا وصف ہے وہ ہے صدیقیت۔ آخری بات، نبوت کے بعد جو سب سے بڑا وصف ہے وہ صدیقیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ لوگ جو سچ لائے، والذی جاء بالصدق، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کا شمار متقی لوگوں میں ہوتا ہے۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے والذی جاء بالصدق سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، وصدق سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے انبیاء کے ساتھ فرمایا یوسف ایھا الصدیق واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، کہ یاد کیجئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ ایک راست باز، ایک سچے نبی تھے۔ واذکر فی الکتاب ادریس، اور یاد کیجئے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو، انہ کان صدیقا نبیا، وہ بھی ایک راست باز اور سچے نبی تھے۔ گویا جو صدیقیت ہے، جو انبیاء کی صفت ہے، جو انبیاء کے ساتھ آتی ہے، وہ صحابہ کرام میں اگر کسی کے ساتھ آئی ہے، قرآن کریم میں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات کے ساتھ ہے۔ والذی جاء بالصدق
وصدق به اولئک هم المتقون. اور امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ سورہ نساء کے جو آیت نمبر 69 ہے کہ جس میں انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہے، اس میں بھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کو رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العزت ان کا شمار ان لوگوں میں کرے گا جن پہ اللہ نے انعام کیا، اور وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ نبی ہیں، اور نبیوں کے بعد جو دوسرا مقام آیا وہ صدیقین کا آیا۔ اور آخری بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان دو محبوب چیزوں کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، جنت کا ایک دروازہ اسے ندا دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر ایسے ہی فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، اور جو نمازی ہوتا ہے نماز والا دروازہ پکارے گا، تو اللہ کی راہ میں نماز پڑھتا تھا، مجھ سے داخل ہو جا۔ اور ایسے ہی جہاد والا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، جہاد والے کو جہاد سے والا دروازہ پکارے گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدْقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدْقَةِ، اس کو صدقے والا دروازہ پکارے گا۔ اور پھر فرمایا قال ابو بکر هل يدعى احد من تلك الابواب كلها، فرمایا میرا ابو، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کو ہر دروازہ پکارے گا کہ تو مجھ سے داخل ہو جا، وہ تو مجھ سے داخل ہو جا۔ اور فرمایا قال نعم وارجو ان تكون من، یا اے ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ تیرا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے، ہر دروازہ پکارے گا کہ ابو بکر تو مجھ سے داخل ہو جا۔ والسابقون السابقون، کچھ لوگوں کا شمار اللہ ان لوگوں میں کرتا ہے جو نیک کام کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ سب سے آگے نیکی اور بلائی میں سب سے آگے آگے رہیں گے، یقین جانیں اللہ رب العزت نوازتا چلا جائے گا، اللہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی سیرت اور آپ کے پیغام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے اللہ فرمائے۔